إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے امت اسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ بعض لوگ اپنے مفادات کے لیے، بعض اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے لیے، اور بعض اپنے معاشرے کی رسومات کے لیے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ باوجود حق بات کا علم ہونے کے بھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا تکبر یہ ہے انسان کے سامنے حق بات کو پیش کیا جائے لیکن وہ اسے قبول نہ کرے، جبکہ اسے علم بھی ہو جائے کہ یہی حق بات ہے۔ تو اب اللہ رب العزت فرقہ بندی سے بچانے کے لیے ایک تجویز یا ایک حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بلائی اور خیر کی طرف بلائے۔ بلائی اور خیر وہ نہیں جو میں یا آپ سوچتے ہیں، بلائی اور خیر وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، بلائی اور خیر وہ ہے جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یدعون الی الخیر، جو بلائی کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے امت سے مراد یا جماعت سے مراد امت اسلام کا ہر فرد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔
نیز اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا ہوگا، ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ کہا جب یہ کام چھوڑ دو گے اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دے گا یا مصیبتوں میں ڈال دے گا، پھر تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے امت کو تفرقوں سے بچانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ جو طرز عمل ہمارا بنا ہوا ہے یہ دراصل یہود کا طرز عمل تھا کہ جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، ہمیں کیا لگے۔ یاد رکھیے یہود جب اللہ نے انہیں منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو 3 گروہ سامنے آئے۔ ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو انہیں روکتے تھے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، ہم تو نہیں پکڑتے۔ تو اگر اللہ نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو جب عذاب دیا تو انہیں بندروں کی شکل میں بدلا ہے، تو جو منع نہیں کرتے تھے کہتے تھے ہمیں کیا، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے فلاح کے لیے امت کے ہر فرد پہ لگایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے امت اسلام تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوں میں بٹے واضح دلائل ہونے کے باوجود، یعنی یہود جو ہے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے حالانکہ ان کے پاس تورات تھی، قرآن کے تورات کے واضح احکامات موجود تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی۔ اسی طرح عیسائی مختلف فرقوں میں بٹے جبکہ ان کے پاس انجیل جیسی بہترین اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن بدقسمتی انہوں نے تورات تو بدل دی، اپنا آپ نہ بدلا ہے، انہوں نے انجیل تو بدل دی لیکن اپنا آپ نہ بدلا ہے۔ آج امت اسلام کے اندر بھی رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق اتنے فرقے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن جو بات آپ نے کہی وہ ہمارے لیے قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا مگر وہ نہیں جائے گا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے کو اپنائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو باوجود دلائل ملنے کے بھی حق بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے فرقوں پہ قائم رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کر گئے۔ اور یاد رکھیں ائمہ مفسرین نے کہا ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو یہودی اور عیسائی یا مجوسی یا جو بھی دنیا کا مذہب رکھتے ہیں۔ اللہ ہر بچے کو پیدا کرتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ تو یہ بھی ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہوا۔ ایک وہ شخص ہے جو منافق ہے،
اس نے اسلام کو قبول صرف اس لیے کیا کہ اسلام میں مفاد ملے گا تو مسلمان، اگر کفر میں مفاد ملے گا تو کافر۔ یہ شخص بھی اس میں آتا ہے، اور وہ شخص بھی جو اسلام کو قبول تو کرتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کہیں گے چکھو تم عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے حکموں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اسی اللہ کی رحمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں یہ کر دے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں جو تم پہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ حقیقتاً انسان اپنا اچھا یا برا کردار ادا کر کے یا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے یا اپنے آپ پہ رحم کرتا ہے۔ جو اچھا کردار ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ رحم کر رہا ہے، جو برا کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کوئی شخص بادشاہ ہے یا فقیر، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی طاقتور ہے یا کمزور، کوئی شخص یہ بات نہ سمجھے کہ وہ اس جہان کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اللہ سے طاقتور ہو جائے گا یا اللہ سے بچ جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہاں کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکے گا یا غائب نہیں ہو سکے گا، اللہ کے روبرو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ایک ایک شخص اللہ کے روبرو پیش ہوگا اور اللہ اس کی زندگی کے معاملات اس سے پوچھے گا۔ اللہ ایسے سخت وقت میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نامرادی اور اپنے غضب اور غصے سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنی رحمتوں میں ہمیں لے لے۔ دنیا اور آخرت کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کر لیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔